قربانی کی کھال گھر میں استعمال کرنا، کیا قربانی کی کھال اپنے کسی ذاتی استعمال میں لا سکتے ہیں؟ کوئی چیز بنوا کر گھر میں استعمال کر سکتے ہیں؟ حذیفہ ندیم کراچی سے، جی بالکل کر سکتے ہیں، تو کوئی حرج نہیں ہے، بالکل جائز ہے، لیکن بیچ دیا تو قیمت صدقہ کرنی پڑے گی۔ جانور کے ساتھ حرام اجزاء، جانور کی جو ساتھ حرام چیزیں ہوتی ہیں ان میں ایک غدود بھی ہے، یہ غدود کیا چیز ہوتی ہے وضاحت کر دیں۔ نور الامین حقانی، جانور کے جو چند اعضاء حرام ہیں وہ اس لیے حرام ہے کہ قرآن نے خبیث چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، جگہ جگہ قرآن میں آتا ہے، تو کچھ جگہ تو ایسی ہیں جانور کی جہاں ہر وقت گندگی کا وہ یوں سمجھیں کہ مقر ہیں، جیسے خصیتین ہیں یا شرمگاہ ہے، یہ سب ہر وقت گندگی سے آلودہ رہتے ہیں، تو یہ بھی سلیم الطبع انسان کو یہ چیزیں کھاتے ہوئے گھن آتی ہے۔ تو اسی طرح غدود، غدود کا مطلب جانور کا کہیں بھی پھوڑا نکل آیا، بیماری کی وجہ سے پھوڑا نکل گیا، یا کوئی بھی جو رسولی جسے کہتے ہیں نا، تو اب کیا آپ نے جانور ذبح کرنے کے بعد وہ پھوڑے میں جو گوشت تھا وہ نکال کے کھا گئے، تو وہ بھی خبائث میں داخل ہے، گندگی میں داخل ہے، تو ہر خبیث چیز ناجائز ہے، تو اس لیے فقہ حنفی میں اس کو بھی ناجائز قرار دیا گیا قرآن کی اس آیت کی وجہ سے۔ تو پھوڑے ووڑے نکل آتے ہیں نا جانوروں کے، رسولی نکل آتی ہے، تو وہ جو غدود ہوتے ہیں، جو یعنی گوشت سڑ جاتا ہے وہاں پہ ایک طرح کا، وہ بیماری کی وجہ سے ہوتا ہے وہ، تو اس لیے جانور جب ذبح کریں تو اس کی جو پھوڑا پھنسی کوئی ہو تو اس جگہ کو کاٹ کے پھینک دیں، آپ وہ استعمال نہ کریں۔ حرام مغز کھانے کا حکم، کیا حرام مغز مکروہ ہے جبکہ اس کا شمار 7 ممنوع اجزاء میں نہیں ہوتا؟ فائز صاحب جدہ سے۔ حرام مغز بیچارے کا نام حرام پڑ گیا ہے، وہ ہے حرام نہیں، یہ جو ریڑھ کی ہڈی کے اندر ہوتا ہے یہ پیچھے کی طرف، تو یہ حرام نہیں ہوتا، اس کا نام پتہ نہیں کیوں لوگوں نے حرام مغز رکھ دیا ہے بہرحال یہ حلال۔ تو اور حرام مغز کھانے والوں کو، جو حرام مغز کو حرام کہتے ہیں، جب آپ ان کو سمجھاؤ گے یہ حرام نہیں ہے تو وہ مغز کھانے لگتے ہیں، یعنی ہمارا مغز کھانے لگتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں یار یہ ایک حلال مغز کو حرام کہنے کا نتیجہ ہے جس کی وجہ سے تم ہمارا حلال مغز کھا رہے ہو، تو بہرحال یہ حرام نہیں ہے، جائز ہے بالکل، اور اس کا نام بہتر ہے تبدیل کر دیں، کچھ اور رکھ دیں اس کا نام۔ اوجڑی کھانا حلال ہے یا مکروہ؟ بکرے کی اوجڑی کا کیا حکم ہے؟ سلمان علی، جائز ہے اگر اس کو اچھی طرح سے صاف کر دیا جائے، اس کی پرت اوپر سے اتار دی جاتی ہے اور صفائی اچھی طرح سے ہو تو اوجڑی کھانا بالکل جائز ہے، اور بلکہ صحت کے لیے، پیٹ کے لیے سنا ہے مفید بھی بہت ہے۔ کپورے کھانے کا شرعی حکم، کپورے کھانا کیسا ہے؟ اگر کوئی کھا لے تو کیا حکم ہے؟ محمد ابراہیم سلیم، جائز نہیں ہے فقہ حنفی میں، اور اس کی دلیل بڑی مضبوط ہے۔ ایک تو صحابہ سے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں بھی ثابت نہیں ہے کہ جانور میں یہ چیزیں آپ نے کھائی ہوں کبھی، اور دوسری بات یہ کہ وہ نجاست کا محل ہے، اوجڑی میں بھی نجاست جمع ہوتی ہے لیکن اس کے اوپر ایک پرت ہوتی ہے اور وہ نجاست سرایت نہیں کرتی، جبکہ جو خصیتین ہیں ان میں تو نجاست اچھی طرح سرایت کر جاتی ہے، یہ متولد بھی ہوتی ہے یہیں سے، بنتی بھی یہیں سے نجاست، اس لیے اس کا کھانا جائز نہیں ہے۔ باقی کسی کا اختلاف ہو، امام شافعی کے فقہ کو کوئی فالو کرتا ہے تو وہ بھی مجتہد تھے، ان کی رائے میں جائز ہے، تو پھر ایسے اختلافی مسائل میں ایک دوسرے پہ شدت نہیں کرنی چاہیے، تو آپ احتیاط کریں، اگر کوئی کھا رہا ہے تو اس کو وہ اس کا ہیڈیک ہے، آپ اس کو الجھے نہیں آپ اس سے۔ تکبیرات تشریق کس پر واجب ہے؟ تکبیرات تشریق کس پر واجب ہے؟ اس کے پڑھنے کا کیا طریقہ ہے؟ نیز کتنے دن یہ پڑھی جاتی ہے؟ حسین وزیر، دیکھیں راجح قول کے مطابق تکبیرات تشریق گاؤں میں رہنے والوں پر بھی واجب، شہر میں رہنے والوں پر بھی واجب، اور مرد پر بھی، عورت پر بھی، ہر عاقل بالغ پر واجب ہے۔ مرد اونچی آواز سے پڑھیں گے اور خواتین آہستہ آواز سے پڑھیں گی، اور جماعت سے نماز پڑھیں یا انفرادی نماز پڑھیں، ہر صورت میں واجب ہے۔ تو تکبیرات تشریق کیا ہے؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ ایک دفعہ پڑھی جائے گی تکبیر، تو مرد اونچی آواز سے پڑھیں اور خواتین آہستہ آواز سے، اور خواتین یاداشت کے طور پر اپنی جائے نماز کے قریب کوئی پرچی ورچی رکھ لیں، کیونکہ خواتین بھول جاتی ہیں، مردوں میں تو یہ ہوتا ہے کسی ایک نے بھی اونچی آواز سے پڑھی سب کو یاد آ جاتا ہے، لیکن خواتین کے لیے چونکہ آہستہ آواز سے تو ان کو یاد دلانے والا کوئی نہیں ہوتا، تو گناہ ملتا ہے، یہ تکبیرات پڑھنا واجب ہیں۔ باقی یہ کہ کب سے واجب ہیں، تو 9 ذی الحجہ کی فجر، یعنی بقرعید سے ایک دن پہلے فجر کی نماز سے یہ شروع ہوں گی، اور پھر 13 ذی الحجہ یعنی بقرعید کے 3 دن اور اس کے علاوہ ایک اور دن، اس میں عصر کی جو نماز ہوگی وہ آخری تکبیر اس میں کہی جائے گی، مغرب میں نہیں کہی جائے گی، تو 13 ذی الحجہ کی عصر تک 9 ذی الحجہ کی فجر سے شروع کی جائے گی، تو یہ تکبیرات تشریق ہیں۔ تکبیرات تشریق صرف قربانی کرنے والوں کے لیے ہے،
بقرعید کی تکبیریں کن لوگوں کو پڑھنی چاہیے؟ قربانی کرنے والوں کو یا ہر ایک کو؟ اور یہ تکبیرات کتنے دن تک پڑھنی چاہیے؟ حسین وزیر، یہ میں نے آپ کو اس سوال کا جواب اس سے پہلے والے سوال میں ڈیٹیل سے دے دیا ہے۔ جو قربانی کر رہے ہیں وہ بھی، جو نہیں کر رہے وہ بھی، سب پر لازم ہے۔ تنہا نماز پڑھنے والا تکبیرات تشریق پڑھے گا اگر 10، 11، 12 ذی الحجہ کو کسی نے فرض نماز امام کے ساتھ نہیں پڑھی لیکن وقت کے اندر اندر ہی تنہا نماز ادا کر لی تو کیا وہ تکبیرات تشریق پڑھ سکتا ہے؟ شمیم الحسن انڈیا سے، جی اس پر بھی واجب ہے، پڑھے گا۔ اور یہ 10، 11، 12 نہیں، 9، 10، 11، 12، 13 ان دنوں میں واجب ہوتی ہے۔ ایام والی عورت کیا تکبیرات تشریق پڑھ سکتی ہے؟ کیا عید الاضحیٰ کے دنوں میں ایام والی عورت تکبیرات